اچھا، اس میں ہم ایک ایک لفظ سے معنی لے کے چل رہے ہیں. ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ لفظی معنی ہمیں پتہ چل جائے، اور تاکہ ہمارے ذہن میں جو ابہام پیدا ہوتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں. اچھا، یہ وہ معنی ہیں جس کے اوپر میں یہ کہوں گا سب متفق ہیں، اور اس سے ہمارے لیے ایک آسانی یہ ہوگی کہ ایک تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم 30واں پارہ رمضان میں نمٹانا چاہتے ہیں تاکہ جو لوگ نماز میں تلاوت سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، یعنی کہ ان کو اس کی ضرورت نہ پڑے بلکہ وہ تلاوت سن رہے ہیں اور ان کو سمجھ میں آ رہا ہو. تو اس لیے یہ الفاظ کا ذخیرہ ہم یہاں پر زیادہ دے رہے ہیں. تو اس کو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اگر آپ روزانہ ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے الفاظ تو اردو کے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں یاد کرنے پڑیں گے. تو اس کو ہم نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا ہوا ہے کہ کیونکہ ہم ابھی گرامر نہیں پڑھا رہے، ہم زیادہ تر الفاظ کا ذخیرہ دے رہے ہیں. تو الفاظ کے ذخیرے سے آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ جب گرامر پہ کریں گے تو پھر آپ اور بھی آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے کہ یعنی یہ بات ماضی کی ہے، مضارع کی ہے، حال مستقبل جو بھی ہے. مضارع سے مراد حال اور مستقبل. تو یہ اب مؤنث ہے، مذکر ہے، اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے کس کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے، تو یہ ساری باتیں آپ کو گرامر پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے گی. لیکن ابھی ہمارا مقصد کیا ہے؟ ذخیرہ الفاظ. تو شروع کرتے ہیں سورہ ماعون. اب ہم نے سلسلہ یہ شروع کیا ہوا کہ ہم نے یہ یعنی ہم چھوٹی آیت سے چلے تھے کہ ہم 3 آیتوں سے ہم نے شروع کیا تھا، 3 آیتوں والی، پھر 4 آیتوں والی. تو آج ہمارے پاس یہ 7 آیتوں والی صورت میں ہے سورہ ماعون. سورہ ماعون کے اندر یہ اگر ہم شروع کریں تو یہ میں سورہ ماعون کھول لیتا ہوں. ارأیت الذی یکذب بالدین. اب یہ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. ابھی ہم نے اس کے لیے درجے بنائے کہ ایک حرف ہے، لفظ ہے، معنی ہے اور مادہ ہے. اب یہ لفظ کے اندر جب ہم بات کریں گے تو اس میں فعل اور اسم دونوں آ جائیں گی، اس کے معنی آ جائیں گے. اور حرف میں بتا چکا ہوں کہ جوڑنے کے کام آتا ہے، الفاظ کو جوڑنے کے لیے بیچ میں جو لگتا ہے اس کو حرف کہتے ہیں. اچھا، باقی مادہ جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے کہ اس کا روٹ کیا ہے. یہ میں اس لیے ابھی سے آپ کو اس پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ آگے جا کے ہم روٹ کے اوپر جب کام کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس روٹ پہ قرآن سے ہم تمام الفاظ نکال سکیں گے کہ ہمارا اگر یہ روٹ ہے تو قرآن میں اس بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے، وہ ساری آیتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں کام کریں گے ہم. تو یہاں ارأیت الذی، آ کا مطلب کیا؟ رأیت. رأیت کا مطلب کہ تو نے دیکھا. اب یہ رأیتا ہے جیسا نمتا، ٹھیک ہے، تو نے نام کیا. یہاں رأیتا، ٹھیک ہے، کہ تو نے دیکھا یا آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے، اگر یہ لفظ رأیتو ہو جاتا تو اس کا مطلب الٹ ہو جاتا، یعنی پھر میں نے والی بات ہو جاتی. تو اس لیے یہ تو جب ہم گرامر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. لیکن ابھی ہمارا مقصد کیا ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہمیں مل جائے. تو ارأیتا، اب ہم ایک ایک لفظ سے چل رہے ہیں. آ کا مطلب ہو گیا کیا. رأیتا کا مطلب کہ دیکھا آپ نے یا تو نے. ٹھیک ہے، مادہ اس کا را الف چھوٹی ہے، رائی. آگے لفظ ہے الذی. الذی کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی جو، یعنی کسی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اس شخص کو یا جو کہہ لیں آپ. الذی یعنی وہ شخص جو یکذبو. اب کذبو، کذب یا آپ اردو میں بولا جاتا ہے کاذب ہے، جھوٹا ہے. تو یکذبو جو جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے، بالدین. اب مالک یوم الدین جس طرح آپ نے لکھا ہے، تو دین کیا ہے یہاں مطلب ہے بدلہ کا دن یا جزا کا دن. تو بالدین یعنی وہ جھٹلاتا ہے کس کو؟ بدلے کے دن کو یا حساب کتاب کے دن کو، یعنی آخرت کو جھٹلانے والی بات ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا دال یہ اور نون یہ اس کا روٹ ہے. اگلی یہ ہماری ایک آیت ہو گئی. اگلی آیت ہمارے پاس آ رہی ہے فذالک الذی یدعو الیتیم. اب یہ فا کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یعنی کہ پھر یا پس. ٹھیک ہے، ویسے یہ الفاظ ہمارے دور ریپیٹ ہو کر آ رہے ہیں تو اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس کے اوپر ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی. یہ خاص طور پہ آپ کو زیادہ توجہ دینی ہے اس پہ. یہ تو اتنی دفعہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے گا. فا کا مطلب پھر، کا ذالک. اچھا، یہاں پر کیا ہے؟ فذالک. فذالک، ذالک کہتے ہیں یعنی دس، یہ اس میں اشاریہ ہے یہ. تو پس یہ. اچھا، پھر
لذی کا مطلب ہے وہ شخص، یعنی کہ جو، پس یہ وہ شخص جو جھٹلا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں. فذالک، پس یہ وہ شخص ہے، یدعو، جو دھکے دیتا ہے. اب یہ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، یدعو کا مطلب پش کرنا، دھکا دینا. تو یدعو یہ لکھ لیتے ہیں، یدعو. یدعو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب جہاں ید کا مطلب ہاتھ، ہاتھ سے انسان دھکے ہی دیتا ہے، یعنی دھکے دینا. ٹھیک ہے، دال عین عین، یہ اس کا روٹ ہو گیا. تو یدعو یعنی وہ دھکے دیتا ہے. کس کو دھکے دیتا ہے؟ یتیم، یتیم کو. اب یتیم ذخیر الفاظ میں آپ کا ویسا ہی ہے. یتیم آپ سمجھتے ہیں کہ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو وہ یتیم ہوتا ہے. یعنی جو بے سہارا ہے ان کو دھکے دیتا ہے، یعنی اہمیت نہیں دیتا، ان کو دھتکارتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. اب یہ اگلی بات ہے. اب وا کا مطلب آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہم کئی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب، اور یہ قسمیہ بھی آئے گا کہیں، تو ہم آپ کو بتائیں گے قسمیہ ہے یا نارمل ہے. لا کا مطلب نہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں حرف میں لکھنے کے لیے. ضروری نہیں کہ ہم لکھیں لا کا مطلب نہیں، پہلے بھی آ چکا ہے. اور نہیں یحض. اب یہ یحض جو لفظ ہے یہ حزز اس کا روٹ ہے، اور اس کے معنی بنتے ہیں رغبت دلانا، عرض کرنا، تاکید کرنا. یعنی راغب نہیں کرتا وہ لوگوں کو اس طرف. یحض، رغبت دلانا، رغبت دلانے کو کہتے ہیں. اچھا، وہ کس پر؟ یعنی اور وہ نہیں رغبت دلاتا. اعلیٰ مانے پر، یہ بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر بھی کہہ لیں، یا اوپر کے لیے بھی آتا ہے، پر بھی کہتے ہیں اس کو. یعنی اس بات کے اوپر وہ رغبت نہیں دلاتا. طعام المسکین، کہ وہ طعام عام لفظ ہے. قیام و طعام، جس طرح ہم دیکھتے بھی لکھا ہوا، کہیں لکھا ہوا قیام و طعام یعنی کھانا پینا اور ٹھہرنا. تو یہاں طعام کا مطلب کھلانے پہ، یعنی طعام کے لیے وہ رغبت نہیں دلاتا. کس کی؟ طعام کے لیے، مسکین کی. مسکین بھی آپ سمجھتے ہی ہیں کہ وہ جس کے ماں باپ نہ ہوں، یعنی جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اس کو مسکین کہیں گے. اس کے بعد اگلی آیت ہے فویل للمصلین. پس اب یہ فا کا مطلب تو پھر ہو گیا. ویل کہتے ہیں شامت آنے کو، یعنی ہلاکت ہے، شامت ہے. ٹھیک ہے، فا کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. پھر یا پس کہہ لیں. ویل کہتے ہیں شامت کو یا ہلاکت کو. یہ لفظ ہے ویلن. ہلاکت لکھ لیتے ہیں ہم، شامت لکھ لیتے ہیں، ایک ہی بات ہے. دونوں معنی اس کے نکلتے ہیں. یہ ایک ہے ہلاکت، ہلاکت بھی کہہ سکتے ہیں اور شامت آنا بھی کہہ سکتے ہیں. تو پس ہلاکت ہے. مسلین، اب یہ مسلی کہتے ہیں صلاۃ ادا کرنے والے کو، یعنی نمازی کو. اب یہ مسلین بات ہو رہی ہے، یعنی جمع کی بات ہو رہی ہے. یعنی ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے مسلیوں کے لیے. پہلے کردار بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ کام، سارے کام بتائیں گے، اور اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا جو جزا کو جھٹلاتے ہیں. اب جزا کو جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے جو بدلہ دے گا اس کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی ان کو اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم، یعنی دین کو کون جھٹلا رہا ہے؟ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہو،
جو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر رغبت نہ دلاتا ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے ہلاکت ایسے مسلیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ الذی، اب آگے بتا رہا تھا الذی ہم عن صلاتہم ساہون، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا کہ کیا کیا اس کے اندر ہوتا ہے، کہ جو نمازی تو ہے لیکن وہ نمازی نہیں ہے، یعنی اس کے لیے ہلاکت سے مراد یہ ہے کہ وہ ہلاک ہوگا، یعنی اس کے لیے شامت آئے گی اس کی ان باتوں پہ، یعنی آخرت کے دن جو شامت آئے گی ان باتوں پر آئے گی۔ یعنی یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ نمازی کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ نمازی کا کردار بتایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اب ہم چل رہے ہیں الذی ہم عن صلاتہم ساہون۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ الذی یعنی وہ، الذی ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، وہ شخص یا وہ شخص جو ہم، اب یہ ہم جمع کے لیے ہوتا ہے اور اس میں اشاریہ ہے، ان سب کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ سب لوگ جو، عن کا مطلب ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے، من مانے اور ان مانے سے ہوتا ہے، یہ پہلے ہی پڑھ چکے، چلو میں لکھ لیتا ہوں۔ عن صلاتہم، صلات کا مطلب نماز ہو گیا، اس کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کچھ ذہن میں بھی جو آسان اردو میں عام طور پہ استعمال ہو رہے ہیں اس کو ہم لکھیں گے نہیں بلکہ ریپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ وہ دہراتے دہراتے آپ کو یاد ہو جائے۔ ان صلاتہم، اب صلاتی کے ساتھ، صلات کے ساتھ ہم بھی لگا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ہم یا ہم جمع کے لیے ہوتا ہے، یہ پیچھے بھی آ چکا ہے، ہم پیچھے بھی آ چکا ہے، ہم یا ہم جو لفظ ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو الذی ہم عن صلاتہم یعنی وہ لوگ جو اپنے صلات سے آگے ہے ساہون۔ اب یہ ساہون لفظ لکھ لیتے ہیں، ساہون غفلت کو کہتے ہیں، یعنی بھول جاتے ہیں، اپنے اس طرف توجہ نہیں دیتے، ساہون لفظ ہے یعنی غافل رہنا، یہ غافل کو کہتے ہیں۔ اب یہ اس کا دیکھیں، اس کا ہاں یہ بڑی آسانی ہو گی آپ کو یاد رکھنے کے لیے، اس لفظ کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ اس کا روٹ کیا ہے؟ سہو، یاد ہے آپ کو، سجدہ سہو کرتے ہیں جب نماز میں بھول جاتے ہیں تو سہو کرتے ہیں نا، تو بس سہو سے یاد رہے گا، اس کا روٹ بھی سہو ہے، ساہون کا، تو یعنی سہو، آپ بھول جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں نا، سجدہ سہو، یعنی آپ سے جو غفلت ہوئی وہ آپ نے پوری کر دی، تو یہ اس سہو اس کے روٹ سے بھی آپ کو یاد رہے گا۔ تو یعنی کہ وہ لوگ کیا کہا جا رہا ہے کہ غفلت ہیں اپنی نمازوں سے، ٹھیک ہے۔ الذی ہم یراؤون، ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، الذی یعنی کہ وہ ہم، اب یہ ہم آپ سمجھ گئے جمع کے لیے آتا ہے، وہ سب یعنی وہ سب لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ الذین ہم یراؤون، اب یراؤون جو، اب یہ یرا ریا سے نکلا، ریاکاری سے نکلا ہے، رائی اس کا وہ ہے، تو یراؤون یعنی جو وہ سب کیا ہے، ریاکاری کرتے ہیں۔ یہاں لفظ یراؤون، 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 یراؤون یعنی کہ ریاکاری، ریاکاری کو کہا جاتا ہے یہ، اور اس کا روٹ ہے رائی۔ اچھا، ایک چیز آپ کو تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہوگی یہاں دیکھ کے کہ یہ اس کا روٹ جو ہے رائی ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح آرائیتا کا بھی روٹ یہی ملا تھا آپ کو، تو اب یہ رائی اصل میں بیسیکلی ریاکاری کہتے ہیں اس کو، دکھاوے کو، تو را یا رائی کا مطلب تو دیکھنا دکھانا ہوتا ہے نا، تو دیکھنا بھی اور دکھانا بھی، تو اب یہ سمجھو کہ وہ صرف دیکھنے کے لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، تو اس لیے یراؤون جو ہے نا، ریاکاری بھی اسی کو کہتے ہیں، اور یہ بھی لفظ یرا ہی ہے، یعنی دیکھنا یا دکھانا، کہ لوگ اس کو دیکھیں، یراؤون یعنی وہ کیا کس لیے پڑھتا ہے وہ نماز، کہ لوگ اس کو صرف دیکھیں، یعنی ریاکاری کے لیے۔ اچھا، اور پھر ایک یعنی یہ بات اس نمازی کی بتائی جا رہی ہے کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے ہلاکت ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اب یہ یمنع جو ہے اس کے اندر منع چھپا ہوا ہے، اس کو میں کھولتا ہوں،
واہ کا مطلب اور ہو گیا. اب یمنع یعنی ہم کہتے ہیں منع، تو یہ منع اس کے اندر چھپا منع کرنے والے، یعنی وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب معاون کیا ہے؟ معاون کہتے ہیں استعمال کی چیزیں. جیسے مثال کے طور پہ کہ میرے پاس پین ہے، اب میں اس سے لکھ رہا ہوں اور کسی نے کہا کہ 1 منٹ کے لیے پین دیجیے گا، ٹھیک ہے، تو میں اس میں عذر پیش کروں. ایک تو طریقہ یہ میں عذر پیش کروں، اور ایک طریقہ یہ کہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ لے لیجیے، وہ استعمال کر کے پھر مجھے دے دے گا. اچھا، اور دوسرا ایک طریقہ یہ کہ جس طرح محلے میں ہم رہتے ہیں، پڑوس سے آپ نے کوئی چیز مانگ لی، برتن مانگ لیا، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہمارے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، ایک پتیلا دے دیں، ہم استعمال کر کے آپ کو واپس دے دیں گے. اب اس کو ٹالنا بھی ہے اور دینا بھی ہے. تو یعنی اگر آپ دے دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، یعنی استعمال کے برتنے کی چیز، تو آپ ٹال بھی سکتے ہیں اس کو. تو یہ لفظ جو منع کرتے ہیں والی جو بات ہے نا، یعنی وہ لوگ جو منع کرتے ہیں معاون عام برتنی چیزوں کو، یعنی ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس سے خاسر ہیں، یعنی وہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے ریاکاری ہے صلات ولات سے، یعنی وہ بھی ہلاکت میں ہے. تو یہ پوری ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں بتائی ہے شروع سے، کہ ان لوگوں کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتے ہیں. بات چلی تھی یہاں سے، جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. تو یعنی کہ جزا کے دن کا فرق جو ہے ان سب باتوں سے پڑے گا. کن باتوں سے؟ کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا تھا، ٹھیک ہے، کھانے پہ رغبت نہیں دیتا تھا، مسکین کھانے پہ، اپنی نماز سے غافل تھا، اور اگر بھی پڑھتا بھی تھا تو وہ ریاکاری کے لیے پڑھتا تھا، اور وہ عام برتنے کی چیزیں لوگوں کو نہیں دیتا، یعنی مطلب کسی کا ساتھ نہیں دیتا، یعنی انسانیت سے دور ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جزا کے دن کو جھٹلانے کے زمرے میں آتی ہیں. اس کے بعد ہم اگلی صورت دیکھیں گے. 7 آیتوں والی تھی ہماری یہ. اچھا، علم نشرح. اب اس کے بعد یہ 7 آیتوں والی ہماری ختم ہو گئی. قرآن میں 7 آیتوں والی 2 ہی صورتیں ہیں، ایک سورہ معون ہے اور ایک سورہ فاتحہ ہے، جو ہم نماز میں کثرت سے پڑھتے ہیں، جو غالباً پچھلی دفعہ ہم نے اسی پہ ختم کیا تھا، سورہ فاتحہ پہ. تو آج ہم نے سورہ معون پڑھ لی. اب ہم پڑھیں گے سورہ علم نشرح، جس کو انشرح بھی کہہ سکتے ہیں. تو سورہ انشرح پڑھیں گے ہم، یہ 8 آیتوں والی ہے، اور اس کا سورہ نمبر ہے 94. انشرح. اس کو شرح بھی، سورہ شرح بھی کہتے ہیں. شرح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. 94. اب یہاں لفظ ہے علم. اچھا، آ کا مطلب ابھی ہم نے پڑھا ہے ابھی کہ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. لم کا مطلب بھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی اس میں، کہ لم کا مطلب نہیں. اب یہ نشرہ جو لفظ ہے، نشرہ، نشرہ کے اندر ایک نون لگا ہوا ہے. نون جو ہے لفظ ہے نحنو، اس کا پہلا لفظ لیا نحنو. نون کا مطلب نحنو، یعنی کہ ہم. اب شرح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. اب ہم ترجمہ کریں گے. شرح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. اور اس کا روٹ شین رے اور ہے. تو ترجمہ کیا بن گیا؟ علم کیا نہیں، نشرہ ہم نے کھول دیا، لکا، لا کا مطلب لیے، کا کا مطلب آپ. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. لام تاکید بھی ہوتا ہے اور ایک لام کا مطلب لیے، ٹھیک ہے. اور کا مطلب مخاطب کے لیے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ کا مطلب ہے کہ آپ. جیسے ان کا ترجمے آپ کہیں بھی دیکھیں قرآن میں، ان کا جہاں بھی لکھا ہوگا وہاں لکھا ہوگا بے شک اے نبی آپ، ترجمے میں یہی آئے گا. تو کا مخاطب کے لیے. تو لکا آپ کے لیے، نشرہ ہم نے کھول دیا،
لکا آپ کے لیے، صدرکا اب یہ صدر کہتے ہیں سینے کو، اور کا پھر وہی آ جائے گا یعنی آپ کا، یعنی ہم نے کھول دیا سینہ آپ کے لیے، آپ کا، آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا ہم نے، اور سواد دال یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، تو یہ ٹرانسلیشن اس کا یہ بن گیا الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے آپ کے سینے کو۔ اب یہ ہے اس کی اگلی آیت پہ آ جائیں، اس کی اگلی آیت وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اب وا کا مطلب تو اور ہو گیا، اب وضعنا ہم، اب وضعنا کے ساتھ جو نا لگا ہوا ہے وہ نحنو کا ہے، شروع میں وا کا مطلب اور ہو گیا، وضعنا ہم نے اتار دیا، ٹھیک ہے، وضع یعنی کہ یہ لفظ اس طرح سے ہے، وضعنا یعنی ہم نے اتار دیا، وضعنا اور ہم نے اتار دیا، ان کا، ان مانے سے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کا مطلب آپ، یعنی کہ آپ سے، وزرک اب یہ وزرک جو ہے وزر سے ہے، وزرک جو ہے وزر سے ہے، یہ لفظ ہو گیا مکمل وزر، اب یہ کا جو ہے وہ پھر وہی آپ کے لیے ہو گیا، وزر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، تو ترجمہ کیا بن گیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، پہلے تو کہا کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، اور کیا ہم نے آپ کا سینے کو نہیں کھول دیا، پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا، الذی انقض ظہرک، یہ ہے تیسری آیت اس کی، الذی کا مطلب پھر وہی ہو گیا جو، اب رہ جاتا ہے انقض، اب یہ نقض سے نکلا ہے، انقض کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، انقض، انقض ظہرک، اب یہ جو لفظ ہے ظہر، ویسے پشت کو کہتے ہیں، پیچھے کو بھی کہتے ہیں، عربی میں پیچھے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پشت کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی کہ کمر، اب یہ ظہر لفظ ہے، اصل لفظ ہے یہ ہے ظہر، اب یہ جو کا لگا ہوا ہے یہ وہی والا کا ہے، یعنی آپ والا، تو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں، الذی انقض ظہرک، تو ہم نے ہاں جی پھر آ جاتے ہیں اس آیت پہ، الذی وہ جس نے توڑ دی آپ کی کمر، پہلے کہا تھا بوجھ اتارنے کی بات ہو رہی تھی، اب وہ کون سا بوجھ ہے، الذی جو انقضا جو توڑ دیتی ہے ظہرک کمر کو، یعنی آپ کے اوپر ایسا بوجھ تھا جس سے آپ کی کمر ٹوٹ گئی، سے مراد یہ ہے کہ یعنی حالات کی جو مشکلات تھی، جو دین کے اندر رکاوٹیں آ رہی تھیں، اللہ کے نبی کو جو پریشانیاں تھیں وہ اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، ورفعنا لک ذکر، اچھا یہ اس سے مراد یہ بھی کیونکہ واقعہ سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی سختیاں کی مکے والوں نے، لیکن بعد میں جب فتح مکہ ہو گیا تو وہ ساری کی ساری چیزیں دور ہو گئیں اللہ کے نبی سے، تو یہ بالکل ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی سینہ کھول دیا، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی جو بھی باتیں کرتے تھے لوگوں کو سمجھ میں آنے لگ گئی، یعنی وہ دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ چکا تھا، تو وہ بوجھ بھی اتر گیا، ورفعنا لک ذکرک، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اب وہی آ گیا، اب یہ رفع کا مطلب جو ہے نا اٹھانا بھی ہوتا ہے، بلند کرنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اور ہم نے بلند کیا، رفعنا، اب یہ نا جو ہے وہ نحنو کا ہے،
رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو یا اونچا ہونے کو. تو یعنی جب اللہ کے نبی کا مقام بلند کرنے کی بات ہو رہی ہے. لکا کا مطلب آپ کے لیے، اور رفع کا مطلب بلند کرنا. میں لکھ دیتا ہوں یہاں. اب یہ نام اس لیے لکھ رہا کہ رفعنا جڑا ہوا ہے تو نہنو کا ہے اس میں، واہ کا مطلب اور ہم نے بلند کیا لکا. لکا پھر وہی آ گیا. لا کا مطلب لیے، کا مطلب آپ کے، یعنی آپ کے لیے. ذکرک، اب یہ ذکر اور پھر کا بھی لگا ہوا ہے، یعنی آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ کے ذکر کو یعنی جو لوگ اللہ کے نبی سے پہلے کٹ رہے ہوتے تھے اب وہ یہ آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں. اچھا اگلی بات جو کہی جا رہی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ بڑی اچھی بات کہی جا رہی ہے. فا کا مطلب پھر ہو گیا، ان کا مطلب ہو گیا بے شک. ٹھیک ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک، یقیناً، یا کہ پھر یقیناً جس میں کوئی شبہ نہیں جس بات میں. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. مع، ٹھیک ہے، جیسے مع اللہ، اللہ کے ساتھ. انا معکم، آپ کے ساتھ، بے شک آپ کے ساتھ. تو یہاں فَإِنَّ مع العسر، اب عسر، العسر، عسر اب یہ لفظ ہے عسر اور ایک لفظ کا ہے یسر. یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں. مثال طور پر اگر عسر کہتے ہیں سختی یا تنگی کو، سختی کہہ لیں یا تنگی کہہ لیں یا مشکل کہہ لیں، تو یسر، یسر جو لفظ ہے اس کا الٹ ہو جائے گا، یعنی عسری یسرا. اب یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی، یعنی کہ یہ سختی ہے تو آسانی ہے. وہ قرآن کی آیت ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو یسر جو ہے وہ آسانی ہو گئی. اسی طرح اس کی الٹ ہے عسر. تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِنَّا، پھر یقیناً، مع ساتھ ہے، مشکل کے آسانی، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. کہ ایک کام ہمیں شروع میں مشکل لگتا ہے لیکن جب ہم اس کو مستقل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہمیں ان کو اپنے لیے بھی ایسے ہی سمجھنا ہے کہ اگر ہم مشقت مستقل کرتے رہیں گے، یعنی یہ جو ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے ابھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے، اگر ساتھ جڑے رہیں گے ایک وقت آئے گا یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یعنی ہمارے لیے بھی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آرام ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پھر فَإِنَّ تھا، اب یہاں پر اِنَّ کے ساتھ پھر وہی بات ہے، اس لیے مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں. بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی وہ بات دوبارہ ہو رہی ہے، یعنی بات دہرائی جا رہی ہے زور دینے کے لیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اچھا اب یہ یہاں پر ایک حکم ہو رہا ہے اللہ کا. فَإِذَا، پس جب، فا مانے پھر ہو گیا جب، پھر جب. اذا ہم پہلے بھی پڑھ چکے لیکن میں لکھ لیتا ہوں. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، یہ حرف کے اندر ہی آئے گا. فرغتا، اب یہ اگر فرغتو ہوتا تو میں فارغ ہوتا ہوں، یہ فرغتا یعنی جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی جب آپ فارغ ہوتے ہو. وَإِذَا، پھر جب، فرغتا آپ فارغ ہوتے ہو. فَانْصَبْ، اب یہ فا کا مطلب ہو گیا پھر. اب یہ ہے، یہ ساتھ میں جو نصبت ہے، اس کا روٹ تو بنتا ہے اس کا نصب. تو یعنی جب آپ فارغ ہوتے ہو تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ محنت کیجئے، مشقت کیجئے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ نصب سے ہے. ایک لفظ ہوتا ہے نصیب، یہ ہے نصب، یعنی اس کو، یعنی نسبت، اس نسبت سے نصب. یہ کہتے ہیں محنت کو، یعنی اپنا نصب جو بھی ہے وہ آپ پھر اپنے اس طرف جائیے. جب آپ فراغت ہو، نون، صاد اور بے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی بس جب آپ کو فراغت ہو جائے تو فَانْصَبْ، تو اب آپ جڑ جائیں اپنی محنت کے اندر،
اب یہ بات ہو رہی ہے، یعنی کہ یہاں بات کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہو، یعنی جو مشکلات تھی آپ کی اب وہ دور ہو گئی، یعنی یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہو رہی ہے غالباً، تو اب کیونکہ آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہی جڑ گئے ہیں کافی، تو اب اسی کی تبلیغ آپ نے اور لوگوں کے لیے بھی کرنی ہے، یعنی اس وقت اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو مزید لے کے چلنا ہے، یعنی اب یہ محنت کو روکنا نہیں ہے بلکہ اس کو جاری رکھنا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، و اور الہ کا مطلب ہے کی طرف، الا مانے جیسے پر تھا نا، اب یہاں الہ لفظ ہے، الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، و الہ اور کی طرف، رب کا اپنے رب کے پاس کی طرف، فرغب کہ پس آپ راغب ہو جائے اپنے رب کی طرف، یعنی اب آپ رب کی طرف راغب رہیں، اپنی مشقت بھی جاری رکھیں، یعنی تبلیغ دین بھی چلاتے رہیں اور رب کے ساتھ جڑے ہوئے بھی رہیں، یعنی یہ اللہ کی طرف سے تبلیغ دین کی بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی کو کہ اس نے آپ نے جاری رکھنا ہے کہ پہلے جو مشکلات تھی آپ کو وہ اب آپ کی دور ہو گئی، ان مع العسر یسرا، اور ہر مشکل کے ساتھ آرام بھی ہوتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے جوڑنا ہے۔ تو یہ ہماری دوسری صورت بھی مکمل ہو گئی، تیسری بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ کم از کم ہمارا ایک حصہ جو ہے یہ نمٹ جائے۔ میری کوشش یہی ہے کہ چھوٹی صورتوں کو جو ہے نا 3 نکال لیں گے، پھر تھوڑی بڑی ہوگی تو 2، اور وہ جو زیادہ بڑی ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس کو ایک ہی صورت کو لے کے چلیں گے ہم۔ ہاں سورہ والتین، سورہ 3 ہے اس کے بعد، یہ 94 تھی نا، 95 آ رہی ہے، بہت پیاری صورت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم، اب یہاں پر یہ قسمیہ واو کے ساتھ ہے، تو یہاں جو آپ واو کا مطلب اور کی جگہ اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ قسمیہ واو استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر جو یہاں اس صورت کے اندر بہت چیزیں ہمیں ملیں گی، بلکہ بہتر یہ کہ پڑھتے ہوئے ہی ذکر کریں گے ہم، چلیں تاکہ وقت بھی بچے۔ اب یہ جو واو ہے یہاں پر، یہ قسمیہ واو ہے یہاں پر۔ اب یہ قسمیہ واو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قسمیہ واو ہے؟ یہاں لفظ ہے والتینی، اب واو کے ساتھ جو 3 کا لفظ ہے یہ حرف جر پہ یعنی زیر پہ جا کے ختم ہوا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر واو کا مطلب اور نہیں بلکہ اس کا مطلب یہاں پر قسم ہے۔ اب 3 کہتے ہیں انجیر کو، تو یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ قسم ہے انجیر کی، وہ زیتونی، یعنی قسم ہے کس کی؟ انجیر کی، اور کس کی؟ زیتون کی، لکھنے کی ضرورت نہیں، زیتون آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں، تو قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ وہ طور سینین، اور طور سینا ایک پہاڑ ہے، طور سینین کہا ہے، وہ طور سینا کی بات ہو رہی ہے، یعنی قسم اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی کھائی، انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا کی۔ وہ حاضل بلد الامین، اور اس امن والے شہر کی، شہر کے لیے لفظ یہ بلد استعمال ہوا ہے، شہر کے لیے لفظ اور بھی لفظ ہیں عربی میں، شہر کے لیے بلد بھی آتا ہے، شہر کے لیے مصر کا لفظ بھی ہے، جیسے اہبطوا مصرن قرآن میں ہے کہ نکل جاؤ شہر کی طرف، اور ایک لفظ اور ہے مدینہ، تو یہ بلد جو ہے یہ بھی شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ حاضل بلد الامین، یعنی بلد بھی لکھ لیتے ہیں، بے لام دال، بلد، بلد کہتے ہیں شہر کو، اب یہ ملا کے لکھا ہوا ہے بلد الامین۔ اچھا اب وہ کون سا شہر؟ امن والا شہر، امین جہاں پر لوگ امن کے ساتھ رہتے ہوں، یعنی جہاں لوگوں کو امن ملے، وہ حاضل بلد الامین، یعنی اب یہ امن والے شہر سے مراد کیا بن گیا؟ مکہ، کیونکہ جب آپ وہ قرآن کے اندر آگے پڑھیں گے تو آپ کو یہ ابھی آگے آ جائے گا، یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا، قرآن سے ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے لیلاف قریش بھی ہم نے پڑھا تھا، مجھے یاد ہے سورہ قریش آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس سے بھی پوری اس کے اندر ہسٹری ہے قریش کی، تو وہاں پر جو ہے جب ہم نے پڑھا تھا قریش کا تو وہاں الفت کی بات ہو رہی تھی ان کی، کہ الفت کے سبب ان سے الفت، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف کہا تھا، یعنی اللہ نے ان کو بہترین طعام دیا اور بہتر سمجھو کہ آمنهم من خوف، اور وہاں کہا تھا کہ امن دیتے، تو وہ امن والا شہر مکہ ہی ہو گیا۔
وہ حضر اس سے یعنی پتہ چلا ہے لکھا ہوا نہیں ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو. بلد الامین سے مراد یہاں مکہ کا شہر ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب یہ بڑی پیاری بات ہو رہی ہے. اب یہ لقد ایک لفظ ہے، میں لکھ لیتا ہوں کیونکہ یہ آپ کے قرآن میں کئی جگہ آئے گا. جب یہ لفظ آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے دس از اوتھینٹک، یعنی یہ بالتحقیق بات ہے. تو اس کے معنی ٹرانسلیشن میں آپ کو البتہ بھی ملیں گے، یقیناً کے بھی ملیں گے کہیں. تو آپ اس کو البتہ یقیناً دونوں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے دس از اوتھینٹک، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے یہ 100% درست ہے، اس کو ماننا ہی ماننا ہے آپ نے. لا اور قد یہ قرآن میں کئی جگہ آئے گا. تو اس کا مطلب میں کیا لکھ لوں؟ یقیناً لکھ لوں؟ بالتحقیق لکھ لیتے ہیں. بالتحقیق یعنی یہ بات بالتحقیق ہے، یعنی بالکل اوتھینٹک بات ہے جو کہی جا رہی ہے. خلقنا الانسان، اب بالتحقیق بات ہے، یعنی اس بات میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. دوسرے معنی سے یقیناً بھی لکھ لیں آپ، یقیناً بھی لکھ لیں. یقیناً بھی کریں گے ترجمہ تو بہترین ہی ہوگا، یعنی اس پہ یقین رکھنا ہے آپ نے، یہ اوتھینٹک بات ہے. تو یقیناً خلقنا، اب خلق تخلیق سے نکلا ہے. خلقنا اب نہ وہی نحنو کا نہ آ گیا، یعنی کہ ہم. خلقنا اب یہ اللہ کہہ رہا ہے یقیناً پیدا کیا ہم نے. اب اللہ کہہ رہا ہے یقیناً ہم نے پیدا کیا کس کو؟ انسان کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن، اب فی کا مطلب میں ہوتا ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. فی کا مطلب اندر یا میں، ٹھیک ہے. احسن تقویم یعنی ہم نے اس کو پیدا کیا احسن تقویم، فی احسن تقویم بہت خوبصورت پیرائے پہ، بہت احسن کہتے ہیں بہترین کو، تقویم ساخت کہہ لیں. احسن یعنی خوبصورت پیرائے پہ، بہترین ساخت کے اوپر. اب یہ بات کہی جا رہی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. اب یہ ثم بھی حرف کے اندر بہت آیا قرآن کے اندر، اس کا مطلب ہوتا ہے پھر. جیسے فا کا مطلب پھر ہوتا ہے، سر ثم. رددناہ، اب رددناہ ٹھیک ہے. رد کرنا مثال کے طور پہ کہ کسی آپ کہتے ہیں درخواست رد ہو گئی. رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا، یعنی ایک اپیل کی، اپیل رد ہو گئی، اس کا مطلب یہ کہ اپیل لوٹا دی گئی، نہیں مانی. تو رد کرنے کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا. اب یہاں پر رددناہ، اب نہ وہی ہو گیا، نحنو کا نہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوٹا دیا ہم نے. ہو، اب یہ ہو جو ہے وہ اس میں اشاریہ ہے، یعنی ہم نے اسے لوٹا دیا، اس میں ہم نے اسے لوٹا دیا، ہم نے اسے. اب یہ اشارہ ہو رہا ہے اس شخص کی طرف کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ بہت احسن طریقے سے بنایا، اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے اسے لوٹا دیا. ہوں اس میں اشاریہ ہو گیا، یعنی اسے نون نحنو کا ہو گیا. رد کا مطلب تو لوٹا دینا. تو یہ اس کے اندر تین لفظ چھپے ہوئے رددناہ کے اندر. ایک تو رد چھپا ہوا ہے، نون نحنو کا چھپا ہوا ہے، اور ہو اس میں اشاریہ کا چھپا ہوا ہے. تو اب یہ ایک لفظ کیا بن جائے گا؟ رددناہ. یعنی یہ لفظ اس طرح کا لکھیں گے، اگر یہ لکھیں گے ہم ردد، یہ جزا میں، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ لوٹا دینا. اب اسی کے ساتھ یہ نون لگ گیا نا کا، تو لوٹا دیا ہم نے، نحنو. اب یہاں پر لگ گیا اس طرح کر کے ہو، یہ بھی لگ گیا. تو اب یہ لفظ کس طرح لکھا جا رہا ہے؟ رددناہ ایسے لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ردد، ٹھیک ہے. اس کے بعد ناہو، یہ نون نحنو کا ہے، تو یعنی ہم یہ نون نحنو کا ہو گیا، لوٹا دیا ہم نے اسے. تو یعنی پورا دیکھیں، یہ عربی کی ایک یہی خوبصورتی ہے کہ بعض اوقات لفظ جو ہے وہ اپنے اندر پورا جملہ بن جاتا ہے کہ پھر لوٹا دیا ہم نے اسے اسفل. اب یہ جو اسفل ہے، اسفل کا مطلب ہوتا ہے نچلا، یعنی جس کو کہہ لیں کہ اگر کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو اس میں کچھ برائی کی طرف، یعنی پستی کی طرف سمجھ لیں. ہاں کہ بہترین لفظ ہے پستی کی طرف، ٹھیک ہے.
اب اسفل سے ہی سافلین اس کی جمع ہے، تو یہاں آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم رددناہ، بس ہم نے لوٹا دیا اسے اسفل سافلین، یعنی نچلے حصے سے بھی نچلا، یعنی سب سے نچلا، اگر نچلے کا نچلا اگر اس کا ترجمہ کر دیا جائے اسفل، میں اسفل لکھ دیتا ہوں، سافلین اسی کی جمع ہے، اسفل الف سین فے اور لام، اسفل، اسفل، اسفل سے سافلین، ٹھیک ہے، تو اسفل کہتے ہیں نچلے کو، اس کے روٹ بن جائے گا سین فے اور لام، سفل۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، یعنی اس کو بنایا تو بڑے خوبصورت پیرائے پہ تھا اللہ تعالیٰ نے، بہت اچھا بنایا تھا، ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی پھر ہم نے اس کو پستی کی طرف جو ہے دھکیل دیا، یعنی وہ پستیوں میں چلے، اب یہ دھکیل دیا یا وہ چلا جاتا ہے، دونوں صورتیں میں ہو سکتا ترجمہ اس کا، ثم پھر رددناہ، ٹھیک ہے، اسے رد کرتے ہیں اسفل سافلین، یعنی نچلی کیا کہیں گے اس کو، میں کہتا ہوں کہ اس کو آسان الفاظ میں کیا بولوں، یعنی نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، پھر جیسے بلندی ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ابھی پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کا رتبہ جو ہے بلند کر دیا، رفع کر دیا، اسی طرح بلند کا اپوزٹ یہ ہے، یعنی پھر وہ پستیوں کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیوں چلا گیا اور کون چلا گیا یہ اگلی آیت بتائے گی ہمیں، اگلی آیت میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، یہ آیت بتائے گی ہمیں، اور یہ اکثریت کی طرف اشارہ ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی پہلے تو کل کی بات ہو رہی ہے، کل انسان کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر اکثریت کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، تو اللہ ان کو نچلی سطح پہ کیوں لے جاتا ہے، یعنی ہمارے پھر کرتوت ایسے ہیں کہ ہمارے کرتوت صحیح نہیں ہیں، تو وہ ظاہر ہے ہم دوزخ کے گڑھے کی طرف ہی جائیں گے نا۔ تو اس میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اب آگے وضاحت ہو رہی ہے اس آیت کی، پچھلی آیت کی، الا الذین، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، یہ آیت قرآن میں یہ لفظ کئی جگہ ہے، اس کو اتار لیتے ہیں، اللہ کا مطلب سوائے کہہ لیں یا ماں سوائے کہہ لیں، یہ اردو میں بولا جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ یہ کہ سوائے اس کے، یہ اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں، تو الا الذین، یعنی الذی کا مطلب پھر وہی لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعاملوا اور جنہوں نے عمل کیا، صالحات یعنی نیک عمل، فلہم، یہ تو بہت آسان عربی چل رہی تھی، فا کا مطلب پھر لہم ان کے لیے، تو پھر ان کے لیے اجر ہے، غیر، اب غیر کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، جیسے ممنوع ہوتا ہے نا کہ اب میں منع کر دیا جاتا ہے نا، جیسے ممنوع، اس کے آگے جانا آپ کا داخلہ منع ہے، یعنی اب آپ کی اختتام یہاں تک ہے، یہاں تک آپ آ سکتے ہیں، یعنی بالکل آپ کے لیے اختتام ہے، یہاں علاقہ ممنوع شروع ہو گیا، تو یہ اختتام ہو گیا، تو یہاں لفظ ہے غیر ممنون، یعنی وہ پوری آیت کرتے ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فلہم ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے، فما یکذبک، تو میں سمجھتا ہوں اتنی آسان ذخیرہ الفاظ کے اندر ہے کہ سوائے اللہ کے میں تو سمجھتا ہوں کچھ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں، الذی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لوگ، آمنو جو ایمان لائے والی بات ہے، وعملوا الصالحات صالح عمل کیا، فلہم، فمانے پھر لہم مانے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے اجر کا مطلب بھی معاوضہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آخرت کے دن ملے گا ہمیں، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، فما یکذبک بعد بالدین، فما پھر جب، یکذبک، اب یہ جو کا لگا ہوا ہے، یعنی یہاں پھر مخاطب میں آ رہا ہے، فما یکذبک، اب یعنی فما پھر جب، یکذبک،
اب یہ کا مخاطب کے لیے تو یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ فما یکذبک، یعنی تجھ پر جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ تجھ پر سے مراد اللہ کے نبی ہو گئے. بعد بالدین یعنی اللہ کے نبی نے ان کو تعلیم دی اور انہوں نے اس کو جھٹلایا، یعنی اس کو نیا مانا. بعد یعنی بعد کا مطلب اس کے بعد، بالدین اب یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بدلے کے دن کو کہتے ہیں، یعنی بدلے کو، یعنی کہ جن لوگوں نے جھٹلایا بعد بالدین روز جزا کو. یعنی اب یہ یہاں پر اس لیے کہا جا رہا ہے فما یکذبک. اب یہ جو بھی یعنی اگر جھٹلاتا ہے تو اس تعلیمات کو جھٹلاتا ہے. بعد بالدین کون سی تعلیم؟ جو بعد میں، جو بعد کے لیے کہی گئی، یعنی جزا کے دن کے لیے. اب آخری آیت اس کی بتا رہی ہے ہمیں اور وضاحت کے ساتھ، الیس اللہ باحکم الحاکمین. ہاں الیسا، یہاں آ کا مطلب کیا ہم نے پڑھا تھا، اب یہ لیسا کا لفظ ہے. لیسا، اب یہ آ کو میں ہٹا دیتا ہوں کہ آ ہم پڑھ چکے ہیں کا مطلب کیا ہے. اب یہ لیسا جو ہے نا، لیسا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. لیسا کہہ لیں، جس طرح ہم نے لا، لیسا، غیر، اور کیا لفظ ہے، ماں. بعض اوقات جو ہے ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح نہیں کے لیے بھی کافی لفظ ہیں، وہ ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو یاد رہ جائیں گے انشاءاللہ. تو الیس اللہ کہا جا رہا ہے، الیس کیا نہیں اللہ باحکم الحاکمین. اب یہ کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں، حاکموں کا بھی حاکم نہیں. یہ آخری آیت ہے. اب یہ کیا ہے کہ یہ جزا کے دن کو جو جھٹلا رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نہیں، اگر ہم کوئی بات اللہ کے احکامات کی اگر آتی ہے اور ہم اس کو بھی اپنے تئیں توڑ موڑ کر دیں تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے جزا کے دن کو جھٹلانا. تو الیس اللہ، تو یہ جب جزا کے دن کو جھٹلائیں گے، ہم ان باتوں کو نہیں مانیں گے یا ان کے خلاف چلیں گے تو آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا. تو وہ اس پہ کہا جا رہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو کیا اللہ جو ہے وہ حاکموں کا بھی حاکم نہیں؟ یعنی ہم جو ہے اللہ کا حکم ماننے کے بجائے کسی اور حاکم کا حکم مان رہے ہیں تو اس کا بھی حاکم اللہ ہی ہے. جس طرح اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ معاملات میں اختلافات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بنیاد پہ کہ یعنی جس کا حکم وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے تو جس کا تم حکم مانتے ہو اس کے وہ بھی تو اسی کا حاکم ہے، اللہ اس کا بھی حاکم ہے کہ تمہارا صرف تمہارا ہی نہیں. تو بڑی پیاری صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے. اور جہاں کوئی بھی بات ہوتی ہے، جب آپ کوئی کام پکا کرتے تو آپ نہیں قسم کھاتے کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ کام اب مجھے لازمی کرنا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. امن والے شہر کی یعنی مکہ کی بھی قسم کھائی اللہ نے، انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس طور سینا کے پہاڑ کی بھی قسم کھائی، اور قسم کھائی امن والے شہر کی. اور کیا کہا کہ انسان جو ہے اس کو ہم نے بہت احسن طریقے سے بنایا، بہت احسن تقویم، یعنی بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن انسان کا کیا ہے، وہ پتہ نہیں گرتا ہی چلا جاتا ہے. یعنی وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کو پستی کی طرف جانا ہے، یعنی گناہ کی طرف. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اشارہ دیکھیے چند لوگوں کا. اللہ جب بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مختصر بات ہو رہی ہے. الا الذین، ما سوائے ان لوگوں کے، الذین آمنوا جو ایمان والے، حقیقت میں ایمان والے، وعملوا الصالحات. اب کیسے بدلے گا حقیقت میں ایمان والے؟ کہ وہ عاملوا الصالحات، جو صالح عمل کرتے ہیں، فلاحم اجر غیر ممنون، ان کے لیے پھر نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی ان کے لیے ہے جنت. فما یکذبک بعد بالدین. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی جھٹلاتا ہے جزا کے دن کو تو یہ پھر یاد رکھ لے وہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ کے حاکموں کا بھی حاکم نہیں ہے. یعنی اگر وہ جھٹلا رہا ہے تو کسی کے کہنے پہ جھٹلا رہا ہے نا، یعنی جس کا حکم مانتا ہوگا اس کی مان کے جھٹلا رہا ہے، تو پھر یہ ذہن میں رکھ لے کہ اس کا حاکم بھی وہی ہے، اللہ ہی ہے. چلیں بہرحال یہ ایک اور کر لیتے ہیں اگر ہمت ہو تو، بلکہ میرے خیال ہے 3 ہو گئی ہیں، کافی ہیں. پھر انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر دیکھیں گے، کیونکہ اس میں 7 ایک تھی اور 8 کی 2 تھی. یعنی ہم نے آج 23 آیتیں پڑھ لی ہیں. انشاءاللہ اس کو پھر کل پہ رکھتے ہیں. چلیں اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.